بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالت فروخی میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی کہ اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت کیا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کیا، ہاں امیر المومنین، یہ جرم مجھ سے صادر ہوا۔ میں نے زور سے ایک پتھر سے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم، جی ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا۔ آپ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا ضامن کون ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو وفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ حضرت عمر کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کو جائزہ کے طور پر دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کے چہرے پر نظر ٹھہر گئی۔ آپ کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفۃ رسول نے ان سے دریافت فرمایا، انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل قدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے اور ملزم کا بے اقراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ اب ملزم ابھی تک نہیں پہنچا اور وقت قریب آ رہا تھا۔ صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں آیا، وقت قریب آ رہا تھا اور صحابہ کو حضرت ابو ذر غفاری کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دل دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لائیے۔ امانت کی سپردگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا تھا۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ کے آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین نے ابو ذر غفاری سے پوچھا، آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا اس سے میرا کوئی تعلق نہ تھا، صرف بات ہی یہ تھی جب اس نے پرامید نگاہوں سے میری طرف دیکھا مجھے خیال آیا کہ بھرے مجمع میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔
اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا کہ یہ وعدے کا پکا ہے اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشکالود ہوئے، مدعیوں نے التجا کی، امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔